الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین صدق اللہ العظیم۔ اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا۔ آج 26 جنوری کے سلسلے میں یہ بیان رکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات بتا دیں کہ 26 جنوری وہ دن ہے جس دن ہمارے دیش کا بندرن عمل میں آیا۔ 15 اگست 1947 کے دن ملک آزاد ہوا، اس کے بعد ہمارے دیش کا بندرن بنایا گیا اور یہ بندرن 26 جنوری 1950 کے دن عمل میں آیا۔ اس لیے ہم سال میں 2 قومی تہوار، 2 نیشنل فیسٹیول مناتے ہیں، ایک 15 اگست اور دوسرا 26 جنوری۔ تو 26 جنوری کے سلسلے میں یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ 26 جنوری ہمارا قومی تہوار ہے۔ میں بہت پیچھے جاتے ہوئے بات کروں، دین اسلام نے انسان کو آزادی عطا کی ہے، ہر لحاظ سے انسان آزاد ہیں، وہ اپنے لحاظ سے اپنے مذہب کے اوپر عمل کرے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں کسی کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر اسلام بہت شروع سے آیا، یعنی اسلام کا بہت پرانا ناطہ اس ملک سے ہے۔ کیرالہ کے شہر کوڈنگلور کے اندر ایک مسجد ہے، یہ مسجد عیسوی سن 629 میں بنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے 632 میں تشریف لے گئے اپنے رب کے پاس، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بنی ہوئی مسجد کیرالہ کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح تمل ناڈو کے اندر ایک شہر ہے کلا کرائی، وہاں ایک مسجد ہے پالیا پلی جمعہ مسجد جس کو کہتے ہیں۔ یہ مسجد عیسوی سن 630 کے اندر بنی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی یہ مسجد بنی۔ یمن کے جو گورنر تھے بازان ابن ساسان، ان کے واسطے سے یہ مسجد بنائی گئی۔ تو گویا اس ملک سے، اس دھرتی سے، اس مٹی سے ہمارا بہت پرانا رشتہ ہے۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اگر کہیں 18ویں صدی کے اندر ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مولانا سید علی آزاد بیلگرامی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ایک بہت بڑے عالم تھے۔ اس زمانے میں یمن کی حکومت نے ان کو حسان الہند کا لقب دے کر ایوارڈ دیا تھا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے سبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے حدیث شریف کے اندر جہاں جہاں ہندوستان کا تذکرہ آیا، صحابہ کرام کے واقعات میں جہاں جہاں بھارت کا تذکرہ آیا، ایسی احادیث اور ایسے واقعات جمع کیے ہیں۔ انہوں نے وہ حدیث نقل کی ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ بھارت وہ سرزمین ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے پیغمبر اور سب سے پہلے انسان تشریف لائے۔ گویا یہ سرزمین پاک سرزمین ہے،
نبیوں کی سرزمین ہے، اسی لیے ہمیں اس سرزمین سے محبت ہے۔ اسی کو تو علامہ اقبال نے کہا کہ میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اس ملک سے مسلمان محبت کرتے ہیں۔ بات کریں جنگ آزادی کی، کیونکہ ہمارا دستور عمل میں آیا، ہم کو جمہوریت ملی، ہم کو آزادی ملی، اس کے لیے 200 سال تک انگریزوں سے مقابلہ کرنا پڑا۔ ہمارا دستور اس کے بعد عمل میں آیا اور آج ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں، ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں، دنیا کے سب سے بڑے جمہوری ملک کے اندر رہتے ہیں۔ تو 200 سال انگریز کے خلاف لڑائی چلی۔ 1799 میں حضرت ٹیپو سلطان شہید۔ اس ملک کے لیے اگر کوئی حکمراں، کوئی نواب، کوئی بادشاہ خود جا کر شہید ہوا ہو تو یہ مثال ہے حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی۔ تو آزادی کی جنگ کے اندر بڑھ چڑھ کر مسلمانوں نے حصہ لیا، کیونکہ وہ اس ملک سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے 2-4 واقعات میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح ہمارے بڑوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی۔ مولانا فضل حق خیرآبادی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم تھے۔ 1857 کی جنگ میں انہوں نے انگریز کے خلاف بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جب جنگ ختم ہوئی اس کے بعد انگریزوں نے ان کو قید کر دیا اور کالا پانی کی سزا دی۔ کالا پانی کی سزا کا مطلب یہاں بھارت سے دور دراز ایک ٹاپو ہے پیسیفک اور ہند مہاساگر کے اندر، اس جزیرے کے اندر جو بھیانک جزیرہ اس زمانے میں جہاں کوئی آبادی نہیں، ایسی جگہ ان کو دیس نکال کر دیتے تھے۔ بہت سارے بڑے بڑے لوگوں کو وہاں انگریزوں نے بھیج دیا، مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ، اسی طرح یہ بہت سارے علماء وہاں گئے، اس میں سے مولانا فضل حق خیرآبادی تھے۔ وہیں انہوں نے اپنی کتاب لکھی الثورۃ الہندیہ کہ بھارت کے لیے آزادی کی لڑائی میں انہوں نے کس طرح رول ادا کیا۔ وہاں انڈامان کے جزائر میں ان کے اوپر کتنی پریشانیاں پیش آئی، اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی پڑھے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اس کے آنسو جاری ہو جائے۔ جب مولانا خیرآبادی صاحب کو وہاں انگریزوں نے بھیجا اور وہاں دیس نکال کر دیا تو اس وقت ان کے بیٹے تھے مولانا شمس الحق اور مولانا عبدالحق۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف کیس لڑا کہ ہم کیس لڑیں گے، ہم اس کو غلط مانتے ہیں۔ اور اس زمانے کی سپریم کورٹ ہوا کرتی تھی برطانیہ میں، لندن میں، وہاں تک ان کے بیٹے مولانا شمس الحق گئے، دور دراز برطانیہ میں سمندر کا سفر کر کے کئی مہینوں کا، اور وہاں جا کر تقریباً 3 سال تک کیس لڑتے رہے۔ 3 سال کے بعد 1861 میں مولانا شمس الحق نے اپنے باپ کا کیس جیت لیا۔ جیت کر ان کی رہائی کا پروانہ لے کر لندن سے جہاز میں بیٹھے انڈامان آنے کے لیے۔ کئی ماہ کا سفر طے کر کے جب انڈامان پہنچے، انڈامان میں لوگوں نے دیکھا کہ دور سے کوئی جہاز آ رہا ہے، سمندر کے کنارے لوگ جمع تھے۔ جہاز میں سے بھی انہوں نے دیکھا کہ سمندر کے کنارے لوگ جمع ہیں۔ جب مولانا شمس الحق کنارے کے اوپر پہنچے تو دیکھا کوئی جنازہ رکھا ہوا ہے۔ پہنچے تو پتا چلا کہ ان کے والد مولانا فضل حق خیرآبادی کا جنازہ ہے۔ گئے تھے رہائی کا پروانہ لے کر، وہاں جا کر انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ آج بھی وہاں ان کی قبر ہے، وہ پکار کر بتا رہی ہے کہ مسلمانوں نے کس طرح اس ملک کے لیے قربانیاں دی۔ بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ، جن کے ماتحت رہ کر آزادی کی لڑائی پورے ملک والوں نے لڑی، کیا مسلمان، کیا ہندو، کیا سکھ، سب نے مل کر ایک ہو کر ایک جھنڈے کے نیچے یہ لڑائی لڑی۔
बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कैद कर लिया। सबसे पहले उनको हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, हजरत निजामुद्दीन के करीब, वहां इनको नजरबंद रख। अब इनको फांसी की सजा तो दे नहीं सकते थे, तो इनको रंगून के अंदर देश निकाल कर दिया, बर्मा की राजधानी रंगून, वहां बहादुर शाह जफर को देश निकाल कर दिए। बहादुर शाह जफर कितने दूर दराज, एक वक्त था कि वो हिंदुस्तान के बादशाह थे। अंग्रेजों ने जब दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया तो दिल्ली के ऊपर बहुत जुल्म ढाया, कई मस्जिदों को तबाह कर दिया। बल्कि विलियम डैलरिम्पर, जो एक बरतानिया के ही एक बहुत बड़े मौर्रिख हैं, अभी भी मौजूद हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है द लास्ट मुगल। उसमें बहादुर शाह जफर के हालात लिखे हैं। उसमें उन्होंने लिखा है कि अंग्रेजों ने तो दिल्ली की जामा मस्जिद के ऊपर बुलडोजर चलाने का ऐलान कर दिया था, लेकिन जब बाज जानकार अंग्रेजों ने कहा इसको रहने दिया जाए, फिर बात पहुंचाई बरतानिया की। बरतानिया का उस जमाने का वजीर आजम पामिस्टन, उन्होंने फैसला किया कि दिल्ली की जामा मस्जिद के ऊपर बुलडोजर न चलाया जाए। 15 साल तक जामा मस्जिद में नमाज बंद रही। 1875 में जाकर इजाजत दी तो बहादुर शाह जफर को वहां रंगून के अंदर भेज दिया। आज भी वहां उनका मजार है। 1862 में बहादुर शाह जफर का वहीं इंतकाल हुआ। इंतकाल के दिन चूंकि अलग अलग कमरों में सबको बंद कर दिया था, बहादुर शाह जफर अलग कमरे में हैं, उनके पोते थे मिर्जा मुगल, वो एक अलग जगह पर बंद थे। एक हाफिज इब्राहिम उनके साथ थे, बहादुर शाह जफर के उस्ताद, और बहुत बड़ी उम्र के थे, वो भी कैद थे। एक दिन जो तीमारदार औरत थी बहादुर शाह जफर की, उन्होंने जाकर कहा कि बहादुर शाह जफर बहुत बीमार हैं, आप कुछ कीजिए। तो वो जेलर के घर पर गई। जेलर का जो चौकीदार था, उन्होंने कहा कि अभी मत आओ साहब, अभी आराम में है, बाद में आना। फिर घंटे के बाद गई, कहा कि अभी मत आओ, अभी साहब काम में, बाद में आओ। कई घंटों के बाद साहब ने बात सुनी और दरवाजा खोला तो पता चला कि बहादुर शाह का इंतकाल हो गया है। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन मिली कुए यार में। जब बहादुर शाह का इंतकाल हो गया तो सिर्फ 2 लोगों को नमाजे जनाजा पढ़ने की इजाजत दी। विलियम डैलरिम्पल ने अपनी किताब द लास्ट मुगल में यह वाकया लिखा है। 2 ही लोगों को, हाफिज इब्राहिम जो बहादुर शाह जफर के उस्ताद थे और मिर्जा मुगल उनका पोता, दोनों आए। जब हालांकि वहां बहुत सारे लोग वहां मुसलमान बंद थे, लेकिन कहा कि बस औरों को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं। कहा पूरे मुल्क का बादशाह और कहा उनकी ये हालत। जब ये दोनों पहुंचे तो हाफिज इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए। डैलरिम्पल ने लिखा है कि हाफिज इब्राहिम रोने लगे। हालांकि रोना तो चाहिए, वो बच्चा पोता मिर्जा मुगल। मिर्जा ने कहा आप क्यों रो रहे हो हाफिज साहब? हाफिज इब्राहिम ने कहा बेटा तुझे पता नहीं है, मुझे वो मंजर याद है 25 साल पहले का, जब 1837 में बहादुर शाह जफर तख्त पर बैठे तो उस वक्त पूरे दिल्ली में क्या खुशी का माहौल था। आज मैं देख रहा हूं 25 साल के बाद 1862 में जब इनका इंतकाल हुआ, मुल्क से बाहर कोई नमाज पढ़ने वाला भी नहीं, तो हाफिज साहब रोने लगी। इस तरह मुसलमानों ने कुर्बानियां दी, तब जाकर यह मुल्क आजाद हुआ। एक और वाकया सुनाऊं। मौलाना रहमतुल्लाह केरानवी, बहुत बड़े आलिम, मौलाना ने उस जमाने में अंग्रेजों के खिलाफ मुनाजरा की, क्योंकि अंग्रेज जब इस मुल्क के ऊपर छा गए उसके बाद इन्होंने भारत के मज़ाहिब का अपमान करना शुरू कर दिया, यहाँ के बड़े लोगों का अपमान करना शुरू कर दिया, तौहीन करते थे। एक
مرد مجاہد مولانا رحمت اللہ کیرانوی، انہوں نے پادریوں کا مقابلہ کیا۔ اس زمانے کا مشہور پادری تھا فینڈر، اس کے ساتھ آگرہ میں مولانا نے مناظرہ کیا، اور اس وقت مولانا نے ایک کتاب لکھی تھی اظہار الحق۔ آج بھی پوری اسلامی تاریخ کے اندر 1450 سال کی تاریخ کے اندر اگر کرسچن کے خلاف کوئی کتاب مشہور ہے تو وہ یہ اظہار الحق ہے۔ ابھی اس وقت مولانا مفتی تقی صاحب نے اس کتاب کو 3 جلدوں میں اس کی تشریح لکھ کر بائبل سے قرآن تک شائع کی۔ تو مولانا رحمت اللہ کیرانوی کو انگریزوں نے پھانسی کی سزا سنائی، لیکن مولانا کسی طرح بچ کر وہاں سے نکل گئے۔ گجرات میں سورت آئے، سورت کی بندرگاہ سے آپ کے جیب میں نہ کچھ ہے، بالکل کوئی پرسان حال نہیں، اپنا حلیہ بدل کر چلے، سورت سے بیٹھے اور یمن کے اندر موچا ایک بندرگاہ ہے، وہاں اترے۔ نہ کوئی پہچاننے والا، نہ کوئی وطن ہے، نہ کوئی پاس میں کھانا پینا ہے، نہ روپے ہیں۔ مولانا نے اس زمانے میں یمن کی موچا بندرگاہ سے مکہ تک 950 کلومیٹر پیدل سفر کیا اور پہنچے۔ اسیر ادروی صاحب نے ابھی ان کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے رحمت اللہ کیرانوی، ان میں ان کے یہ سارے حالات لکھے ہیں۔ مکہ پہنچے، اس کے بعد علم کی خدمت میں لگ گئے، وہاں پڑھاتے تھے۔ مکہ میں رفتہ رفتہ ان کی شہرت ہو گئی۔ مکہ اس زمانے میں ترکی کے ماتحت تھا۔ یہ پادری فینڈر پھر ترکی پہنچا اور چیلنج کیا۔ اس زمانے میں ترکی کے بادشاہ خلیفہ سلطان عبد المجید نے مکہ میں خط لکھا کہ اگر مکہ میں کوئی بڑا عالم ہو ان کا مقابلہ کرے، تو مکہ کے گورنر نے اس زمانے میں پھر مولانا کو بھیجا۔ پتا چلا کہ یہ تو وہی ہے۔ جب مکہ سے ترکی میں پہنچے مولانا رحمت اللہ کیرانوی، تو پھر پادری نے دیکھا فینڈر نے کہ یہ تو وہی آدمی ہے۔ تو فینڈر نے کہا کہ ہمارے اوپر برطانیہ سے تار آ گیا ہے، اب ہم کو اس وقت جانا ہے، ہم بعد میں مناظرہ کریں گے، اور وہ چلا گیا۔ بہرحال مولانا کیرانوی رحمت اللہ علیہ نے مکہ میں پڑھانا شروع کر دیا۔ اس زمانے میں 1873 کے اندر ٹیپو سلطان کے خاندان کی ایک بیگم، ٹیپو سلطان کی پڑ پوتی سولت النساء بیگم، چونکہ حضرت ٹیپو سلطان جب شہید ہوئے اس کے بعد انگریزوں نے میسور سے ٹیپو سلطان کے خاندان کے تمام لوگوں کو نکال دیا، وہاں سے ان کا اخراج کر دیا، ایکسائل کر دیا، اور ان کو بنگال بھیج دیا۔ تو بنگال سے سولت النساء بیگم اپنی بیٹی اور اپنے داماد کے ساتھ وہاں گئی حج کرنے کے لیے۔ وہاں سولت النساء بیگم نے اپنے داماد کو بھیجا کہ کوئی ایسی جگہ تلاش کرو جہاں ہم مسافر خانہ بنائیں تاکہ حاجی لوگ رہ سکیں۔ یہ ان کے داماد نے دیکھا کہ یہاں کوئی مشہور عالم ہے رحمت اللہ ہندوستانی ہے، ان کے پاس گئے، کہا کہ ہم یہاں مسافر خانہ بنانا چاہتے ہیں، آپ رہنمائی کیجیے۔ مولانا نے کہا کہ مسافر خانے تو یہاں بہت ہیں، میں آپ کو ایک اچھی بات بتاؤں، آپ یہاں مدرسہ بناؤ۔ سولت النساء بیگم نے اس کو منظور کر لیا اور وہاں مدرسہ سولتیہ بنایا۔ یہ مدرسہ آج بھی مکہ میں کاکیہ علاقے کے اندر موجود ہے، 150 سال کے بعد بھی۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ جب مکہ گئے تو اسی مدرسے میں رہ کر آپ نے تجوید پڑھی۔ جنگ آزادی کے ایک بڑے مجاہد حاجی امداد اللہ، بعد میں مولانا رحمت اللہ کے بعد حاجی امداد اللہ اس مدرسے کے محتمیم رہے۔ ہمارے گودرا کے مولانا احمد ججارہ صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی اس مدرسے کے اندر پڑھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی شہرت دی۔ آج مولانا رحمت اللہ کے پر پوتے
उस मदरसे के मोहतमीम हैं और आज भी मक्का में वो एक तो तबलीग का सेंटर भी वो मदरसा है, इसी तरह आज भी हनफी फिक़ा का सेंटर ये मदरसा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मौलाना की कुर्बानी थी। इस तरह बहुत ज्यादा कुर्बानियां हमारे बड़ों ने दी, तब जाकर ये मुल्क आजाद हुआ। हमने आज अपनी तारीख को भुला दिया। हमारे गुजरात का ही एक बेमिसाल वाकया आपको मैं सुनाऊं, आप हैरत में पड़ जाओगे। सूरत के नवाब थे नवाब अफजलुद्दीन। 1844 में उनकी वफात हुई। नवाब अफजलुद्दीन का कोई बेटा नहीं था, उनकी बेटी थी बख्तियारुन्निसा। बख्तियारुन्निसा की शादी इन्होंने कर दी थी। गोंडल के एक पीर थे, एक सूफी साहब थे, मीर सरफराज अली, उनके बेटे थे जाफर अली, उनके साथ शादी कर दी। जाफर अली तो सूफी घराने के। 1829 में सूरत के अंदर मुंबई का जो गवर्नर था उस जमाने का, सर जॉन माल्कम, वो आया, नवाब का मेहमान बना। उस जमाने में अंग्रेज एक एक करके रियासतों को, एक एक राज्यों को अपने मातहत आहिस्ता आहिस्ता ले रहे थे। किसी को कानून बनाकर, किसी को लड़कर अपने कब्जे में ले रहे थे। एक कानून उनका यह था कि जिस बादशाह की लड़की हो, लड़का ना हो, तो उसको अपने कब्जे में ले लेते। लेकिन सूरत जब पहुंचे 1829 में, तो सर जॉन माल्कम ने कहा कि हम बख्तियारुन्निसा को गोद लेते हैं, आज से ये हमारी बेटी, और इसको वली अहद, यानी कि भाई इसके बाद, नवाब के बाद सूरत की हुकूमत इनके हाथ में आएगी, ये सर जॉन माल्कम ने लिख के दे दिए। सूरत के बारे में तो बहुत सी किताबों में ये वाकया लिखा हुआ है, लेकिन अभी अभी एक बहुत खूबसूरत किताब आई है सूरत की तारीख के ऊपर। एक किताब लिखी है सूरत के मोइन मीर ने, सूरत फॉल ऑफ अ स्टेट, राइज ऑफ अ प्रिंस। इस किताब में ये वाकयात उन्होंने लिखे हैं। तो बख्तियारुन्निसा को गोद ले लिया और तय किया कि जब इनका इंतकाल होगा नवाब अफजलुद्दीन का, तो हुकूमत हाथ में आएगी बख्तियारुन्निसा और उनके शौहर जाफर अली के हाथ में। लेकिन जब 1844 के अंदर नवाब अफजलुद्दीन का इंतकाल हो गया, तो अंग्रेज की नीयत बिगड़ी। उन्होंने कहा कि हम जाफर अली को नवाब नहीं बना सकते और सूरत अपने अंडर में ले लेते हैं। जैसे ही ये ऐलान किया, जाफर अली एक सूफी मिजाज के थे, लेकिन एक अलग मिट्टी से बने हुए। उन्होंने हार नहीं मानी। वो गए कि हम केस करेंगे लंदन में जाकर। लंदन के अंदर गए केस करने के लिए 1844 में। 14 साल तक लंदन में रहे। बेमिसाल वाकया है जंग आजादी का और हमारी तारीख का, लेकिन आज हमने इसको भुला दिया है। तो नवाब जाफर अली लंदन में गए। इनकी पेंशन तय की थी 15,000 रुपए। 15,000 से बढ़ाकर बरतानिया वालों ने कहा कि आपकी पेंशन 90,000 कर देते हैं, आप चले जाओ। कहा नहीं, हम केस लड़ेंगे। तो 14 साल तक वहां उन्होंने केस लड़ा और उस वक्त उनके वकील थे रिचर्ड बोथल। केस लड़ने के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट भी फैसला नहीं कर पाई और यह फैसला बरतानिया की पार्लियामेंट में पहुंचा। बरतानिया की संसद में वकील गए रिचर्ड बोथल और खुद जाफर अली गए, नवाब जाफर अली, कि हमको इंसाफ चाहिए, हम इंसाफ लिए बगैर यहां से जाएंगे नहीं। केस चला। आखिरकार सारी दलीलें सुनने के बाद 1856 के अंदर 213 के मुकाबले में 28 वोट से बरतानिया की पार्लियामेंट ने फैसला किया कि सूरत की रियासत दोबारा नवाब जाफर अली को सौंपी जाए।
تو یہ ہماری تاریخ کا ایک بے مثال واقعہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا۔ اسی طرح مولانا محمد علی جوہر 1930 کے اندر یہاں سے گئے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے لیے، گاندھی جی اور بہت سارے لوگ گئے تھے۔ اس وقت مولانا محمد علی جوہر یہاں سے برطانیہ کے اندر گئے اور ہندوستان کی آزادی کے بارے میں وہاں باتیں چلی، جس کو کہا جاتا ہے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس یا گول میز کانفرنس کہتے ہیں۔ باتیں ہوتی رہی۔ مولانا محمد علی جوہر جو اس زمانے میں بہت کمزور ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، انہوں نے کہا کہ رانی یا تو ہم کو آزادی دے یا مجھے یہاں لندن کے اندر 2 گز زمین قبر کے لیے دے، میں غلام ملک میں واپس نہیں جاؤں گا۔ اور مولانا وہیں ڈٹے رہے۔ آخر کار 1931 میں مولانا محمد علی جوہر کا وہیں انتقال ہوا برطانیہ میں۔ اس زمانے میں ترکی حکومت نے اعلان کیا کہ چونکہ مولانا محمد علی جوہر خلافت کی لڑائی کے اندر پیش تھے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ محمد علی جوہر کی قبر بنے بیت المقدس کے پاس۔ تو مولانا محمد علی جوہر کو وہاں سے ان کی وفات کے بعد ان کے جنازے کو برطانیہ سے بیت المقدس لے جایا گیا۔ وہاں کے امام نے ان کی نماز پڑھائی اور آج بھی ان کی قبر وہاں موجود ہے۔ یہ بتا رہی ہے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر کتنی قربانیاں دی۔ اس سے آگے بڑھیں، ایک اور مثال بیان کروں۔ ابھی گزشتہ کل ہی پیدائش کا دن 125واں یوم پیدائش گزرا سبھاش چندر بوس کا۔ سبھاش چندر بوس بہت پیش تھے ملک کی آزادی کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ گاندھی جی تو اہنسا سے آزادی چاہتے ہیں، ہم تو مقابلہ کریں گے۔ تو وہ اس ملک سے نکل گئے، جرمنی گئے، جرمنی کے بعد یہاں برما کے اندر گئے اور برما میں ایک فوج بنائی کہ ہم برما میں ایک فوج بنا کر بھارت کے اندر جو برطانوی فوج ہے اس کا مقابلہ کریں گے اور لڑ کر ملک کو آزاد کروائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں آزاد ہند فوج۔ آزاد ہند فوج کے لیے سب سے پہلے سبھاش چندر بوس گئے بہادر شاہ کے مزار پر۔ کہا کہ بہادر شاہ نے اس ملک کی آزادی کی ابتدا کی تھی، آج ہم انتہا کو پہنچ رہے ہیں۔ 1942 میں بہادر شاہ ظفر کے مزار کے اوپر انہوں نے حلف لی کہ ہم ملک کو آزاد کروا کے رہیں گے اور ملک کا جھنڈا بنایا۔ سبھاش چندر بوس نے جو جھنڈا بنایا تھا اس میں یہی 3 کلر تھے اور درمیان میں انہوں نے آزاد ہند فوج کا جو جھنڈا بنایا، یعنی بھارت کا جو جھنڈا بنایا، اس میں درمیان میں انہوں نے ٹیپو سلطان کے شیر کو رکھا کہ اس شیر نے للکارا تھا اور اس قبر والے نے آزادی کے لیے ہم کو بلایا ہے، ہم ملک کو آزاد کرا کے رہیں گے۔ تو اس ملک کے اندر ایکتا تھی، لوگ محبت سے مل جل کر رہتے تھے۔ تو بہادر شاہ ظفر کے مزار پر گئے اور چندے کا اعلان کیا کہ لڑائی کے لیے ہم کو رقم کی ضرورت ہے۔ سارے ہندوستانیوں کو وہاں جمع کیا تھا جو بھی وہاں رہتے تھے، کیونکہ یہاں برما میں ہندوستان کی بہت بڑی تجارت تھی۔ مولانا عبداللہ کاپودروی صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کی پیدائش بھی برما کے اندر ہوئی تھی، تو بہت سے لوگ وہاں رہتے تھے۔ سبھاش چندر بوس نے اعلان کیا کہ ہم کو چندے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے کھڑے ہوئے عبد الحبیب مارفانی جو گجرات کے دھوراجی کے ہیں، اور کہا سبھاش چندر جی ہم آپ کو 1 کروڑ روپے دیتے ہیں، بھارت کی آزادی کی لڑائی میں اگر سب سے بڑا کوئی دان دیا ہو، سب سے بڑا چندہ دیا ہو تو عبد الحبیب مارفانی جو گجرات کے دھوراجی کے تھے۔ راجمل کاسلیوال نے اپنی کتاب آزاد ہند فوج نیتا جی اینڈ آفٹر، اس کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ 1 کروڑ کا چندہ
अब्दुल मारफानी ने दिया। जब 1997 में आज़ादी के 50 साल का जश्न मनाया गया तो दिल्ली के अंदर जो प्रोग्राम हुआ उसमें दोहराजी से अब्दुल मारफानी के बेटे याकूब मारफानी को बुलाया और भारत की सरकार ने उनका एजाज किया था 1997 के अंदर। तो इतना बड़ा चंदा दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो फौज बनाई उसके कमांडर इन चीफ थे शाहनवाज हुसैन को सारी फौज का काम सौंपा, उसकी कमान सौंपी। शाहनवाज हुसैन ने बहुत अच्छे तरीके से आजाद हिंद फौज की लड़ाई को आगे बढ़ाया और इस दौरान 1945 में 1945 के अंदर नेताजी का इंतकाल हो गया। अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया शाहनवाज हुसैन को और उनको फांसी की सजा सुनाई। 1946 में दिल्ली में मुकदमा चला और शाहनवाज हुसैन जो कमांडर इन चीफ थे नेताजी की आजाद हिंद फौज की, उनको फांसी की सजा सुनाई। लेकिन अभी फांसी नहीं दी थी कि 1947 में मुल्क आजाद हुआ। मुल्क आजाद होने के बाद शाहनवाज हुसैन 4 मर्तबा मेरठ से जीते और पार्लियामेंट के अंदर रहे। जब भारत सरकार ने 1956 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इंतकाल कैसे हुआ उसकी जांच के लिए जो कमेटी बनाई, उस कमेटी का सदर बनाया शाहनवाज खान को। मैं शाहनवाज हुसैन गलती से बोला, शाहनवाज खान को उस कमेटी का सदर बनाया और उस कमेटी का नाम रखा शाहनवाज खान कमेटी। तो इस तरह की कुर्बानियां दी, तब जाकर 1947 15 अगस्त के दिन हमारा मुल्क आजाद मुल्क बना। ये पहली बात आज की कि आजादी के लिए कितनी ज्यादा कुर्बानियां हमारे बड़ों ने दी। वो इसीलिए तो दी कि हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं। ये सरजमीन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की, इस सरजमीन के अंदर कितनी कुर्बानियां दी, इस सरजमीन की तरक्की में कितना रोल अदा किया। आज भी वो कुतुब मीनार पुकार कर कह रहा है, आज भी ये कांकरिया तालाब बता रहा है कि इस मुल्क की तरक्की के अंदर हमने कितनी अहम कुर्बानी दी, कैसा रोल अदा किया, क्योंकि हमें इस मुल्क से मोहब्बत है, इस सरजमीन से मोहब्बत है। तो 15 अगस्त 1947 को ये मुल्क आजाद हुआ। आजाद होने के बाद अब भारत का दस्तूर बनाने की बात आई। दस्तूर बनाने वाली कमेटी के सदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि दस्तूर बनाने वाली जो कमेटी थी उसके सदर थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन आपको मैं एक ताज्जुब की बात बताऊं, भीमराव अंबेडकर साहब दस्तूर साज कमेटी में ही न होते। दस्तूर साज कमेटी यानी बंधारण बनाने वाली कमेटी 296 मेंबरान की थी। उसमें यह तय हुआ कि 296 मेंबरान जो होंगे वो पूरे मुल्क में जो अलग अलग राज्य हैं वहां की जो असेंबली विधानसभा वो चुनकर भेजेगी। विधानसभा जिनको चुनकर भेजे वो दस्तूर साज कमेटी के मेंबर बनेंगे। उस जमाने में डॉक्टर अंबेडकर के इख्तिलाफ हो गए कांग्रेस से, डॉक्टर अंबेडकर के इख्तिलाफ हो गए कांग्रेस के मेंबरान से। इसलिए कांग्रेस ने यह तय किया कि हम दस्तूर बनाने वाली कमेटी में डॉक्टर अंबेडकर को नहीं भेजेंगे, बल्कि यहां तक लिखा एक नेता ने, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आप किताबों में देख लीजिए, कांग्रेस के एक नेता ने 1947 में लिखा अपनी किताब में कि डॉक्टर अंबेडकर के लिए अब बंधारण सभा में जाने के दरवाजे ही नहीं, खिड़कियां भी बंद हो गई, हम उनको नहीं भेजेंगे। लेकिन उस वक्त बंगाल के अंदर जोगेंद्र नाथ मंडल एक
बहुत बड़े नेता थे, दलित नेता, जो बाद में उनके नाम से ही मंडल कमीशन बना और उनके नाम से ही ये यहाँ के SC ST लोगों को हुकूक मिले। जोगेंद्र नाथ मंडल ने डॉक्टर अंबेडकर को तार किया कोलकाता से कि डॉक्टर साहब आप यहाँ आ जाइए, यहाँ की जो कृषक पार्टी, इसके जो मुसलमान मेंबर हैं उनको मैंने मनवा लिया है कि वो आपको चुनकर दस्तूर साज कमेटी में भेजेंगे। डॉक्टर अंबेडकर चले गए कोलकाता और वहां से जो कृषक पार्टी के मुस्लिम मेंबर थे, सारे मुस्लिम मेंबरों ने, आप तारीख उठा के देख लीजिए, अभी भी ये सारी तफसील महाराष्ट्र के अंदर एक डॉक्टर सुरेश माने करके SC नेता हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है, द मैन हु कोडिफाइड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें और सब किताबों में तफसील है कि जब डॉक्टर अंबेडकर को बंधारण सभा में न भेजना तय किया कांग्रेस ने, तो उस वक्त बंगाल के मुसलमानों ने उनको बंधारण सभा में भेजा। इसी तरह अरुंधति रॉय, उनकी किताब है द डॉक्टर एंड द सेंट, यानी डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी, उनके बारे में किताब लिखी है द डॉक्टर एंड द सेंट, जिसका तर्जमा हिंदी में भी हुआ है, एक था डॉक्टर एक था संत। उस किताब के अंदर उन्होंने ये तफसील लिखी है कि डॉक्टर अंबेडकर को बंगाल के मुसलमानों ने बंधारण सभा में भेजा और तब जाके वो बंधारण सभा के सदर बने और भारत का दस्तूर बनाया। तो दस्तूर बनाने में भी इस तरह मुसलमानों का रोल रहा है, क्योंकि ये मुल्क हम सब का मुल्क है, इस मुल्क का दस्तूर बना। अब ये पहली बात पूरी, आज की दूसरी बात मैं शुरू कर रहा हूं। जब दस्तूर बन गया 26 जनवरी 1950 को हमारा दस्तूर, हमारा बंधारण अमल में आया, नाफिज हुआ। अब उसके बाद बंधारण ने मुल्क के तमाम लोगों को हुकूक दिए। उस बंधारण को जानना, उसने क्या हुकूक दिए, उसको परखना, ये आज बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर बंधारण का जो चैप्टर नंबर 3 है, कलम 12 से लेकर कलम 35 तक, दफा 12 से दफा 35 35 तक का जो चैप्टर नंबर 3 है, उसमें है फंडामेंटल राइट्स, कि मुल्क ने, मुल्क के अंदर रहने वालों को क्या क्या हक दिए, 6 बुनियादी हुकूक है, उसकी सारी तफसील उसमें है। आज जरूरत है कि हम उस दस्तूर को जानें। हमारे मौलाना सज्जाद साहब ने, मौलाना वली रहमानी साहब ने और बड़े बड़े लोगों ने आज दस्तूर के बारे में तहरीक चलाई। तो इस दस्तूर को, इस बंधारण को जानना इस वक्त बहुत जरूरी है। हमारे अंदर ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसे कानूनदान होने चाहिए, ऐसे वकील होने चाहिए जो हमारे हुकूक हमको बतलाए। तो आज की पहली बात तो थी आजादी में हमारा रोल। अब दूसरी बात कि हमारे हक इस मुल्क के अंदर क्या क्या है, जो बंधारण ने फंडामेंटल राइट्स दिए। जैसे बंधारण ये कहता है राइट टू इक्वालिटी, मुल्क के तमाम लोग बराबर हैं, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, सब बराबर हैं, सबको बराबर हक मिलने चाहिए। राइट टू इक्वालिटी है, तो ये राइट टू इक्वालिटी हकीकत में मुल्क के अंदर नाफिज है या नहीं? अगर नहीं है और बिल्कुल नहीं है, तो हमें बंधारण ने हक दिया है, उसके लिए हमें आवाज उठानी चाहिए, मांग करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर बंधारण ने बराबरी का हक दिया है हमारे शहर के अंदर, अगर वो डस्ट रिमूवर मशीन एक जगह आता है एक जगह नहीं आता, तो हमारा हक है कि हम उसको मांगे कि जिस तरह शहर के एक इलाके में आता है दूसरे इलाके में आना चाहिए, सब बराबर है। हम ये नहीं कहते कि उनको हक नहीं मिलने चाहिए, तमाम को हक मिलने चाहिए, तमाम को इस मुल्क के अंदर बराबरी का हक है, उनको भी मिलना चाहिए। अगर मुल्क के अंदर दूसरी कौम के साथ अगर कोई नाइंसाफी हो रही है तो उसके लिए भी हम खड़े होंगे। तो बंधारण ने हक दिया है, उस हक को हम जाने। अगर कोई नाइंसाफी हो रही है या ऐसा महसूस हो रहा है तो हम अपने नौजवानों
کہ کس طرح لکھنا چاہیے، کہاں لکھنا چاہیے، کیسے ہمیں جمہوری طریقے سے امن و امان کے ساتھ دوسری قوموں کے ساتھ مل کر اپنا حق کیسے مانگنا چاہیے۔ اگر ایجوکیشن کے اندر ہمارے حق ہیں، سرکاری نوکریوں کے اندر ہمارے حق ہیں، وہ حق اگر ہمیں نہیں مل رہے تو اس کے لیے آج ہم سب کو مل کر جاگنا پڑے گا، ہمیں اپنے حق کو جاننا پڑے گا کہ بندرن نے ہمیں کیا حق دیے ہیں۔ اگر کسی طرح کی ناانصافی ہو رہی کہ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام لوگ برابر، تمام مذہب برابر، یہ میں نہیں کہتا، ہمارا بندرن کہتا ہے اور ہمارے بندرن کا چیپٹر نمبر 3 کہتا ہے۔ تو اگر برابر ہیں، اگر برابری کے حقوق نہیں مل رہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ملک کے تمام لوگوں کو مل کر اس کے لیے کارروائی کرنی چاہیے۔ اگر مثال کے طور پر ضرورت ہے کہ ہمارے شہر میں اتنے سارے لوگ رہتے ہیں، اگر پانی کا مسئلہ ہے کہ پانی کسی علاقے میں نہیں پہنچتا تو وہ بھی لوگوں کا بنیادی حق ہے۔ کس طرح اس کو لکھنا، چیف آفیسر صاحب کو کیسے لکھنا، کلیکٹر صاحب کو کیسے لکھنا، یا اس سے آگے تک کیسے لکھنا، یہ ہمیں ہمارے بچوں کو سکھانا پڑے گا کہ جمہوری طریقے سے امن کے ساتھ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اور سب کا ساتھ لے کر سب کو حق ملے۔ ہمارے ملک کا قانون یہ ہے، اور اگر یہ ہوگا تب جا کر یہ دیش سپر پاور بنے گا، ایک طاقتور ملک دنیا کے اندر بنے گا، ابھرے گا۔ تو اگر کہیں ناانصافی ہو رہی، مثال کے طور پر ہمارے شہر کے اندر اتنے سارے لوگ رہتے ہیں، راستوں کا مسئلہ ہے، اگر یہ حل نہیں ہو رہا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح لکھنا چاہیے۔ اگر ہمارے شہر میں اتنی بڑی آبادی وہاں شملہ کے علاقے کے اندر تجارت کر رہی ہے، کما رہی ہے، ان کی اسکل ہے، بہت اچھا نام ہے ان کا، اگر اتنے سارے لوگ وہاں ہیں اور ایک انڈر برج اچھے طریقے سے نہیں ہے، وہاں اور برج کیوں نہیں بن رہا، وہاں پھاٹک کیوں نہیں بن رہی، اگر نہیں بن رہی تو کس طریقے سے ہمیں اپنا حق مانگنا چاہیے، رائٹ ٹو انفارمیشن کیا ہے، اس کا استعمال کیسے کرنا چاہیے، کیونکہ پارلیمنٹ نے یہ حق ہم کو دیا ہے تو اس کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے، ہمارے جوانوں کو سکھانا چاہیے، لیکن کیسے؟ شانتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، مل جل کر، کسی دوسری قوم کے ساتھ ہماری انبن نہ ہو بلکہ ان کے ساتھ محبت کے تعلقات رکھتے ہوئے ہمیں اپنے حقوق مانگنا، یہ بندرن نے ہم کو حق دیا ہے تو اس کے لیے ہم مانگ کریں۔ اگر یہ نہیں ہو رہا تو کہاں لکھنا، کیسے لکھنا، کہاں مانگ کرنا، کہاں جانا، کس طرح کام کرنا، یہ مل جل کر اس کو جاننا پڑے گا۔ اس کے لیے قانون جاننے والوں کو بلائیں اپنے یہاں اور لڑکوں کو اس کی تعلیم دیں، صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم قانون دان بھی اگر ہیں وہ آئیں اور ہم کو بتائیں کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، ان کو بھی بلانا چاہیے۔ تو آج کے اس بیان کا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو ہمارے حق کیسے ملنے چاہیے، بھارت کا دستور کیا ہے، اس کے اندر جو بنیادی حقوق دیے ہیں، اس کے اندر جو فنڈامنٹل رائٹ دیے ہیں وہ کیا ہے، اس کو جاننا، اس کو حاصل کرنا، اس کے لیے کام کرنا، اس کے لیے کمیٹیاں بنانا، اس کے لیے منڈر بنانا، اس کے لیے شہر کے دوسرے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے حقوق حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر ہمارے راستوں کے اوپر ڈسٹ ریموور مشین نہیں آ رہا، اتنی زیادہ دھول اڑ رہی ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کبھی ہم نے اپنے نوجوانوں کو گائیڈنس دیا؟ کبھی ہم نے اپنے بچوں کو بتایا؟ کبھی ہمارے ایجوکیٹڈ لوگوں نے سب کو مل کر بتایا کہ اس کے لیے ہم کیا کام کریں، کہاں لکھیں، کیسے لکھیں، کہاں جائیں، کیا مانگ کریں؟ اگر ہمارے علاقے کے اندر طبی سہولت نہیں مل رہی یا کم مل رہی ہے، اگر فیسیلیٹی نہیں مل رہی، اگر ڈاکٹری فیسیلیٹی نہیں مل رہی، تو اس کے لیے ہم مانگ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے، کس طرح لکھنا چاہیے، کہاں جا کر رجوعات کرنی چاہیے؟ تو آج کے بیان کا دوسرا ٹاپک یہ ہے کہ
کہ ہم اپنے حقوق کو مانگے. بندارن نے ہم کو یہ حق دیے. اتنی لمبی لڑائی ہم نے لڑی آزادی کی, اس کے بعد آزادی ملی, پھر دستور بنایا 26 جنوری 1950 کو وہ دستور نافذ ہوا. اس دستور کی حفاظت کرنا, اس دستور کے مطابق سب کو حق ملے اس کی مانگ کرنا, اس کے لیے کام کرنا, منڈر بنانا. یہ منڈر بنانا, لوگوں کی خدمت کرنا, لوگوں کے لیے کام کرنا, یہ دین اسلام سے ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت بھی نہیں ملی تھی. آپ کی عمر تقریباً 20 سال تھی کہ مکہ کے اندر ایک ناانصافی کا واقعہ پیش آیا. عبداللہ ابن جدعان کے گھر پر سب جمع ہوئے. عبداللہ ابن جدعان جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کے چچا تھے, بہت سخی تھے, ان کے گھر جمع ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے اور ایک منڈر بنایا, اس کا نام رکھا حلف الفضول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی زندگی میں بھی فرمایا کرتے تھے کہ آج بھی مجھے وہ خدمت یاد ہے, حلف الفضول, جو خدمت کی, بیواؤں کی مدد کرنا, مسافروں کے کام آنا, غریبوں کے کام آنا, یہ تو تعلیم ہے دین اسلام کی. تو یہ حق ہماری قوم کو ملے, صرف ہماری قوم کو نہیں, تمام لوگوں کو ملے, تمام لوگوں کو بنیادی سہولتیں ملے, اس کے لیے کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو آج کے بیان کا دوسرا ٹاپک یہ ہے کہ ہم اپنے حقوق کو جانیں, بھارت کے بندھارن کو جانیں, رائٹ ٹو ایجوکیشن کو جانیں, رائٹ ٹو انفارمیشن کو جانیں, اس کے لیے ہمارے نوجوانوں کو ٹریننگ دیں, اس کے لیے ملک کے لوگوں سے ملیں, اور اس طرح ہم کام کریں. اپنے بنیادی حق قوم کو ملے, ایجوکیشن کے حق ملے, فیسیلیٹی ملے. ہمارے بچے, چونکہ سرکاری نوکری یہ ملک کے تمام لوگوں کا حق ہے, تو جس طرح دوسرے لوگ جاتے اور دوسرے لوگ بھی جانے ہی چاہیے, اس طرح ہمارے لوگ بھی کس طرح سرکاری نوکریوں میں جائیں, ان کو وہ بھی حق ملے. انڈسٹری میں یہ کیسے آگے بڑھیں, اس کے لیے کوشش کرنا. تو دستور کو جاننا یہ دوسرا پوائنٹ آج کے بیان کا. اب آج کے بیان کا تیسرا پوائنٹ میں آپ کے سامنے بیان کروں. اس وقت ہمارے ملک کے حالات یہ ہیں کہ ملک کے لوگوں کے اندر غلط فہمیاں بڑھ رہی ہیں. ایک زمانہ یہ تھا کہ اس ملک کے لوگ مل جل کر رہتے تھے, محبت سے رہتے تھے, ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا, سب مل جل کر رہتے تھے, دوسروں کے کام آتے تھے. آج وہ جذبہ کہاں چلا گیا, آج وہ محبت کہاں چلی گئی. تو آج نئے سرے سے یہ غلط فہمیاں دور ہو, لوگ مل جل کر رہیں, ملک کے اندر امن کی ہوائیں چلیں, ملک کے اندر دعوت کی ہوائیں چلیں, غلط فہمیاں دور ہو, اس کے لیے کام کرنا پڑے گا. تو آج کے بیان کا یہ تیسرا پوائنٹ, یہ کام ہمیں کس طرح کرنا پڑے گا. ایک دو مثالیں اس کی دوں. 2018 میں ہمارے گجرات کے ایک بہت بڑے عالم مولانا عبداللہ کاپودروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کا انتقال ہوا. اس کے بعد تڑکیشور دارالعلوم میں ان کا ایک بہت بڑا تعزیتی پروگرام رکھا تھا. اس میں پورے ملک کے بڑے بڑے لوگ آئے تھے, کیونکہ مولانا ایک بہت بڑے آدمی تھے. اس میں دارالعلوم ندوۃ العلماء سے مولانا بلال حسنی صاحب تشریف لائے. انہوں نے مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ, جو پچھلی صدی کے اس ملک کے بہت بڑے عالم مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے پیام انسانیت نام کا ایک منڈر بنایا تھا, ایک تحریک چلائی تھی کہ انسانیت کا پیغام پھیلاؤ, ملک کے لوگوں کو جوڑو, ایک کرو, ضرورت مندوں کے کام آؤ, آپس میں محبت کو پھیلاؤ, دوسرے لوگوں سے ملو جلو, دوسری قوموں سے ملو. تو پیام انسانیت کے نام کا پروگرام مولانا نے چلایا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں بہت اونچا مقام عطا فرمائے.
تو مولانا علی میاں کے بارے میں مولانا بلال صاحب حالات سنا رہے تھے وہاں. انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ مولانا علی میاں ایک ٹرین میں سفر کر رہے تھے. مولانا کی عادت یہ تھی کہ جب بھی ٹرین میں بس میں کہیں بھی سفر کریں تو آس پاس جو غیر مسلم ہو ان سے بات کرتے تھے. وجہ یہ کہ غلط فہمیاں دور ہو. تو کہتے ہیں کہ مولانا بیٹھے, بات چیت ہوئی, نماز کا وقت ہوا, مولانا نے عشاء کی نماز پڑھی. کچھ غیر مسلم نوجوان تھے وہاں, کچھ مسلمان بھی تھے, مولانا صاحب کے ساتھ بھی کچھ لوگ تھے. جب سونے کا وقت آیا تو ایک بوڑھی غیر مسلم عورت وہاں آئی اور کہنے لگی, ایک بوڑھی عورت جو اسی ڈبے کے اندر تھی وہ آئی اور ان نوجوان بچوں سے جو غیر مسلم تھے ان سے کہنے لگی کہ بچوں, میری برتھ یعنی میری سونے کی سیٹ اوپر ہے, میں اوپر نہیں چڑھ سکتی, نیچے کی سیٹ ہمارے شوہر کے لیے. آپ نوجوانوں میں سے کوئی لڑکا وہاں چلا جائے اور مجھے نیچے کی جگہ دے دے. سارے نوجوان خاموش ہو گئے. جب کسی نے جواب نہیں دیا تو مولانا علی میاں ندوی جو اس زمانے میں بہت بوڑھے ہو چکے, انہوں نے کہا کہ اماں جی میری سیٹ آپ لے لیجئے, میں وہاں چلا جاتا ہوں. مولانا علی میاں نے یہ کہا. وہ عورت اپنا سامان لینے کے لیے گئی. اس دوران مولانا عبداللہ حسنی جو مولانا علی میاں کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کو تو پاؤں میں گاؤٹ کی تکلیف ہے, آپ اوپر کیسے چڑھ سکو گے, آپ نے کیوں سیٹ دے دی. مولانا نے اس وقت کہا کہ عبداللہ, اسلام کا صحیح پیغام پہنچانے کا موقع, ایسا موقع اور کب ملے گا. تو اس طرح دین کا جو پیغام پہنچائے وہ اس طرح پہنچائے. ایک اور واقعہ میں آپ کو سناؤں. 2017 کے اندر ہمارے یہاں سے جو اخبار چلتا ہے بھاسکر میں ایک کالم لکھتے ہیں وچارونا ورنداونم. یہ کالم لکھتے گنونت شاہ کر کے, ایک اچھے لکھنے والے, ابھی بھی لکھ رہے ہیں. بہت عمر ہو چکی, اب وہ گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتے, بلکہ پچھلے 2-3 سال سے نکلے ہی نہیں, لیکن ابھی بھی لکھ رہے ہیں. ہر اتوار کو یہ کالم آتی ہے. انہوں نے 10 دسمبر 2017 کے دن ایک واقعہ لکھا تھا. انہوں نے لکھا کہ میں بیمار ہوں اور ایسا بیمار ہوں کہ پچھلے کئی دنوں سے گھر سے باہر نہیں نکلا. تو اس دن انہوں نے کالم میں لکھا, کالم کا ٹائٹل تھا واتے واتے ستیہ بولنا راؤ, ایسا ایک ٹائٹل تھا. اس لیکھ کے اندر انہوں نے کئی لوگوں کے بارے میں لکھا, ٹالسٹوئے کے بارے میں لکھا, گاندھی جی کے بارے میں لکھا, خوشونت سنگھ کے بارے میں لکھا کہ یہ کیسے سچائی کو اپناتے ہیں. واقعے کا تقریباً آدھا حصہ اس لیکھ کا جو آخری حصہ ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ میں پچھلے کئی دنوں سے بیمار ہوں, میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتا. اس دوران کنتھاریا کے وڈا ملا جی کا میرے اوپر فون آیا, یعنی مولانا یعقوب صاحب سارودی لکھتے ہیں کہ بڑا ملا جی صاحب کا میرے اوپر فون آیا اور انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب آپ بیمار ہو. پھر انہوں نے کئی منٹ تک مجھ سے اچھی باتیں کی. ملا جی کا فون آیا, میں اتنا خوش ہو گیا, مجھے تسلی ہوئی, گویا میری بیماری میں بھول گیا. اور آخر میں لیکھ کے آخر میں انہوں نے لکھا کہ جب بڑا ملا جی نے مجھے تسلی کے 2 الفاظ کہے تو لکھا ہے کہ ماری ماندگی وصول تھی گئی. تو اس طرح ملک میں غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں. آج صدیوں سے ہم اس ملک کے اندر رہتے ہیں. ضرورت ہے کہ ہم اخلاق کو اپنائیں. ضرورت ہے کہ اگر دوسرے غیر مسلم ہمارے یہاں آتے ہیں ان کے ساتھ امانتداری کو اپنائیں, اچھا برتاؤ کریں ان کے ساتھ. اچھا میں
मैसेज इस्लाम का उनके सामने पहुंचाएं। आज इस मुल्क के अंदर गलत फहमियों को दूर करने के लिए इस पयाम इंसानियत को आम करने की जरूरत है कि पूरे मुल्क के अंदर ये मुसलमानों की सच्चाई, अमानतदारी, इंसानों की हमदर्दी, इसका पैगाम, इसका मैसेज पूरे मुल्क तक पहुंचे और लोग ये कहें कि मीडिया जो कहता है वो गलत है। सही मुसलमान तो ये होते हैं जो अमानतदार होते हैं, सच्चे होते हैं, लोगों के हमदर्द होते हैं, बीमारों की मदद करते हैं। आज इस पैगाम को पहुंचाने की जरूरत है। तो आज के बयान का जो तीसरा मुद्दा मेरा है वो यही है कि इस मुल्क के अंदर से हम गलत फहमियों को दूर करें, दूसरे लोगों से मिलें, उनको अपने यहाँ बुलाएं, हम उनके यहाँ जाएं, वो हमारा सही मैसेज लें कि मुसलमान बाकी हमदर्द होते हैं। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो दूसरे लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव करो, अपनी नौकरी में ऐसी अमानतदारी अपनाओ कि आपके अमल के जरिए सही पैगाम पहुंचे। अगर आप ताजिर हो और आपके यहाँ गैर मुस्लिम लोग आ रहे हैं, आप उनके साथ ऐसा बर्ताव करो कि सही मैसेज पहुंचे। मैं एक छोटा सा वाकया सही मैसेज का आखिर में बयान कर ही दूं। गोधरा के अंदर एक हमारे मिलने वाले हैं, वो हैं तो आरएसएस से जुड़े हुए, लेकिन एक बहुत जाने माने टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं। एक मर्तबा उन्होंने एक वाकया सुना है। उन्होंने कहा कि चंद माह पहले एक मर्तबा रात को मैं अपनी बीवी को बाइक पर लेकर त्रिमंदिर गया। ये अहमदाबाद हाईवे के ऊपर जो मंदिर है वहां गया। वापस हो रहा था, थोड़ा आया कि बाइक पंक्चर हो गया। अब क्या करें, रात का वक्त है, 9-10 बजे का हाईवे है, और उनकी बीवी तो बहुत घबरा रही थी। उन्होंने कहा कि भाई ये मुसलमानों का इलाका है, हम क्या करेंगे। कहते हैं, वो नाम मैं उनका नहीं बताऊंगा, उन्होंने कहा कि कुछ ही देर हुई कि एक मुस्लिम हमारा जानने वाला वहां से बाइक लेकर गुजर रहा था, एकदम से रुक गया। साहब तमें? मैंने कहा कि बाइक पंक्चर है, क्या करूं। उसने कहा कि साहब मारी बाइक ले जाओ, वो पंक्चर बनावी ने तुम्हारी बाइक आपी जेश, और बाइक दे दी। कहते हैं मेरी औरत ताज्जुब में पड़ गई, हैरत में पड़ गई कि मुसलमान ऐसे होते हैं। तो बहरहाल कहने का मतलब ये कि इस वक्त जरूरत है गलत फहमियों को दूर करने की। तो आज मैं बहुत सोचे समझे तरीके से आपको 3 बातें बता रहा। पहली बात तो वो जंग आज़ादी में हमने जो कुर्बानियां दी बहुत तफसील से बताया। इंशाअल्लाह आइंदा कभी मौका मिला तो और बातें बताई जाएगी। तो अपनी तारीख को याद रखो, उसको याद करो, उसको फैलाओ। अभी अभी हमारी एक किताब आई है, किताब का नाम है गुजरातना इतिहासमा मुस्लिमोनु योगदान। गुजरात की तारीख जो है उसके अंदर हमने क्या क्या रोल अदा किया उसको बहुत तफसील से लिखा है। किताब में मेरे भी मजमून है, मुफ्ती अमीन साहब का भी है, हमारे एक दोस्त है अनस बदाम साहब, और बहुत सारे दोस्तों का मजमून है। हमारे मुफ्ती सुल्तान साहब ने ही एक अरसे पहले इसकी गुजारिश की थी, तो हमने ये किताब लिखी, उसमें हमारी तारीख है। तो हमारी तारीख, इस मुल्क के अंदर क्या शानदार तारीख रही, जंग आज़ादी में भी, उससे पहले भी इस मुल्क को हमने क्या क्या दिया, उसको नए सिरे से जिंदा करने की जरूरत है। तो हमारे ऐसे दोस्त तारीख को जाने, उसके अंदर से ऐसी बातें निकालें और लोगों के सामने पेश करें कि कितना शानदार हमारा इतिहास है। ये पहली बात। दूसरी बात ये बताई कि हमारे दस्तूर ने हमको क्या क्या हक दिए हैं, अगर वो हक हमें नहीं मिल रहे, वो हमारे नौजवान, हमारी आने वाली पीढ़ी हासिल करें, उसके लिए हमें बेदार होना पड़ेगा।
ان کے حقوق بتانے پڑیں گے. جو فیسیلیٹی سرکار کی طرف سے مل رہی ہے سب لوگ برابر ہے, سب کو ملنی چاہیے. نہ مسلمان کے ساتھ ناانصافی ہو, نہ غیر مسلم کے ساتھ ناانصافی ہو. تو یہ ہمارے حق کیا ہیں؟ اگر فیسیلیٹی کسی علاقے میں نہیں مل رہی, کیوں نہیں مل رہی؟ اگر دستور نے برابری کا حق دیا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیسے مانگ کرنی چاہیے, اس قانون کو ہمیں جاننا پڑے گا. ہمارے جوانوں کو اس کی ٹریننگ دینی پڑے گی. لا کے اندر ہمارے نوجوان آگے بڑھیں, اس کو جانیں. اگر ناانصافی ہو رہی ہے تو کہاں لکھیں, کیسے لکھیں, کورٹ کے اندر کیسے جائیں اور اپنا حق حاصل کریں. یہ دوسرا پوائنٹ. اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آج سب سے بڑی ضرورت ہے غلط فہمیوں کو دور کرنے کی, ملک کے اندر محبت کا پیغام عام کرنے کی, اسلام کا صحیح پیغام ملک والوں کو پہنچانے کی ضرورت ہے. ملک والوں کو ہمارے عمل کے ذریعے, ہمارے برتاؤ کے ذریعے, ہماری ہمدردی کے ذریعے یہ پیغام جانا چاہیے کہ مسلمان اس دیش کے ہمدرد ہیں, انسانیت کے ہمدرد ہیں, وہ امانت دار ہیں, وہ سچائی کو اپنانے والے ہیں, وہ ہمارے دوست ہیں. اس پیغام کو اس دیش کے اندر پہنچانے کی, غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے. پورے ملک کے اندر یہ پیغام جانا چاہیے. ان کا جو کام وہ اہل سیاست جانے, ان کا جو کام وہ اہل سیاست جانے. میرا پیغام محبت ہے, جہاں تک پہنچے وما علینا الا البلاغ المبین.